احسن علی پوچھ رہے ہیں کہ خوف سے ہم باہر, ہاؤ ٹو لیو آؤٹ آف یور فیئرس. اچھا, فرسٹ آف آل دی فیئر از اے ویری پازیٹیو تھنگ. اللہ نے آپ کو جو بیسک ایک آپ کی جبلت میں خوف رکھا ہے, جو سروائیول کی کٹ ہے میسلو ہرارکی میں سب سے نیچے جو پڑی ہوئی ہے, وہ تو سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے اس میں ایب نارمیلٹی یہ ہے, ایب نارمل رویہ یہ ہے کہ کوئی خوف زندگی میں آیا اور وہ خوف جو ہے وہ گیا نہیں پھر, یعنی وہ خوف کوئی نیچرل نہیں تھا, وہ خوف آیا اور آپ کے ساتھ چپک گیا. مثلا پیدائشی خوف جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ ہمیں پہلا خوف جو بائی ڈیفالٹ ہمارے اندر ہے وہ ہے سانس بند ہونے کا. اسی لیے اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد, آپ میں سے کوئی ڈاکٹر ہے تو میری بات کو سیکنڈ کرے گا, اگر وہ ایک دن روئے نہ تو دوڑیں لگ جاتی ہیں کہ رویا کیوں نہیں ہے, کیونکہ وہ جو رونا ہے وہ اس کے نارمل ہونے کا سائن ہے. یہ جو رونا ہے یہ پہلا خوف ہے جی, سانس بند ہونا. نمبر 2, بلندی سے گرنا. چھوٹے سے چھوٹا بچہ پکڑ کے یوں کیجئے, اس کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھیں, اس میں تبدیلی آئے گی. آپ جھولے میں آج بھی بیٹھے ہیں, اگر ایسے جب جھولا ہوتا ہے تو آپ کو پیٹ میں وٹ پھرتا ہے. بائی ڈیفالٹ آپ کی باڈی میں ایک سسٹم ہے آواز کا خوف. دھڑم کی آواز آتی ہے تو کیا ہوتا ہے, پورا جسم کانپتا ہے. یہ نارمل سائنس ہیں. باقی سارے خوف زندگی میں آپ لیتے ہیں. لائک مثال لیجئے, میرے زمانے میں, آپ کے زمانے میں, بڑوں کے زمانے میں تھا, وہ تھا باہو بلا آ جائے گا. وہ باہو بلا جو تھا نا, چڑیل آ جائے گی, الٹے پیروں والی چڑیل, میں ساری زندگی ڈھونڈتا رہا, مجھے نہیں ملی. اور جن آ جائے گا, میں انکاری نہیں ہوں, ہوں گے جن, قرآن میں ذکر ہے. جو خواب کی تعبیر بتانے والے ہیں نا, وہ آپ کو پہلے حالت دیکھتے ہیں, کیا کھایا کیا تھا, ڈیز کون سے تھے, مون کس حالت میں تھا, سوئے کیسے تھے, وضو تھا کہ نہیں تھا, ہیلتھ کیسی ہے. کیونکہ ہمارے جو مائنڈ ہے, سب کانشیس مائنڈ ہے, وہ ٹرانسلیٹ کرتا رہتا ہے ہر وقت چیزوں کو, وہ ہر وقت ہمارے خوف خدشوں کو ٹرانسلیٹ کرتا رہتا ہے. سو خوف کو ختم کرنے کا سادہ 3 طریقے بتا کے ختم کر دوں گا بات. پہلی چیز, خوف خدا رکھیں جی زندگی میں, کوئی خوف نہیں رہے گا. اگر رب کا خوف ہے, رب کے خوف کا مطلب ہے یار اصل میں بڑا وہی ہے. اس دنیا میں جتنے بڑے ہیں انہوں نے چلے جانا ہے, اور وہ بڑا ہے جو ازل سے ابد تک بڑا ہے. خوف کو ختم کرنے کا دوسرا سائنٹیفک وے کیا ہے کہ جب بھی کبھی خوف آئے, انیشیٹ کر دیں, پہلا قدم اٹھا دیں. کیا ہوگا جی, جب پہلا قدم اٹھائیں گے تو خوف کا سائز چھوٹا ہونا شروع ہو جائے گا. جیسے جیسے آگے بڑھیں گے خوف چھوٹا ہو جائے گا, آپ بڑے ہو جائیں گے. تیسرا, جب بھی کبھی خوف ہو اسے کسی ریشنل بندے سے ڈسکس کریں. کچھ لوگ پیدائشی طرح نکالنے والے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ اگر ڈسکس کیا جائے نا, مجھے خوف ہے, کہنا ہائے کچھ ہو نہ جائے. کچھ لوگوں کا کمال ہی ہوتا ہے کہ جب آپ ان کو اپنا خوف بتاتے ہیں اس کو بڑھا دیتے ہیں. اس سے کبھی ڈسکس نہیں کرنا. ریشنل عقل والے, فہم والے بندے سے ڈسکس کریں. یار یہ میرا چیلنج ہے, آپ عقل اور ریشنلٹی سے بتائیں, کیونکہ ہمارا جو سیلف ہے, ذات ہے, وہ ہر وقت ایک سی نہیں رہتی. کبھی خوف کی حالت میں ریشنلٹی کم ہو جاتی ہے, ایموشن بڑھ جاتے ہیں. تو ریشنل بندہ آپ کو ایک ریشنل اوپینین دے گا کہ نہیں یار ایسا نہیں ہے, حقیقت یہ نہیں ہے, چیزیں ایسی نہیں ہیں. یہ مختصر میں نے اس پہ بتا دیا. ہماری بہن موت کا خوف بھی ہوتا ہے, وہ کیا؟ حکم تو یہ ہے کہ موت کو یاد رکھیں, اور اس کا نارمل یہ ہے کہ موت کو ایسا یاد رکھا جائے کہ لائف فنکشننگ رہے. یہ نارمل ہے. دوبارہ بول رہا ہوں میں, موت کو ایسے یاد رکھنا, موت کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی جو شروع ہوئی تھی اس نے ختم ہو جانا, آخر کار اس کا اینڈ ہے. اگر یہ خیال سامنے ہے تو قدم اٹھاتے ہوئے یہ خیال رہے کہ یار میرا رستہ ٹھیک ہے کہ خراب ہے, وہ آگے کی منزل تو نہیں خراب ہو رہی. امام علی سے کسی نے پوچھا کہ ذہانت کی کیا علامت ہے, آپ نے فرمایا ایک دن کا حساب اچھا کر سکے. صبح شروع ہو تو شام کو اس کو پتا ہو میں نے کرنا کیا ہے. اس سے بڑا ذہین فرمایا جو مہینے کا حساب اچھا کر لے, مہینہ شروع ہو اینڈ پہ نظر ہو اس کی. اس سے بڑا ذہین سال کا کوئی حساب اچھا. اس سے بڑا ذہین جس کی فیملی بیٹھ کے کہے یار کتنا سمجھدار تھا, ٹائم پہ کماتا رہا, آج دیکھو کیا بنا لیا, 15-20 سال کا حساب. اس سے بڑا ذہین فرمایا موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے. اس سے بڑا ذہین فرمایا قدم یہاں رکھے گا اور دیکھے گا وہاں جنت ہے یا جہنم ہے. اور آخری بار پوچھا گیا اس سے بڑا ذہین بھی ہے, فرمایا ہاں قدم یہاں رکھے گا اور دیکھے گا میرا رب راضی ہے کہ نہیں راضی. سو کیپ ان اینڈ ان یور مائنڈ. جو اسٹیفن کوئے ہے جس کی کتاب 7 Habits of Highly Effective People دنیا کی کتنی زبانوں میں ترجمہ ہوئی, اس کا پورا چیپٹر اس پہ ہے کہ دنیا کے مؤثر اور ذہین لوگ وہ ہوتے ہیں جو ادھر قدم رکھتے ہوئے آخر کو دیکھتے ہیں. اسے تو obvious ہے وہ ایک کہہ لیجیے اسلامک بک نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے ایک ہمارے دوست نے PhD کی ہے اسی چیز میں کہ اسٹیفن کوئے کے سارے پرنسپلز اسلام کے پرنسپلز ہیں. کیپ اینڈ ان یور مائنڈ, موت کو یاد رکھ کے زندگی گزارنا. اب اس میں فنکشننگ آؤٹ ہونے کو میں نے کس طرح ایکسپلین کیا ہے, ذرا سنیے گا. بعض لوگوں کو بیماری لگ جاتی ہے,
وہ وہم کی بیماری کی طرح ہوتی ہے. انہیں ہر طرف ہر وقت لگتا ہے میں نے مر جانا ہے, میں نے مر جانا ہے. اگر یہ ایسا ہو گیا کہ آپ کی زندگی کے کلر فینٹ ہو گئے, آپ سوشل نہیں رہے, آپ انٹروورٹ ہو گئے ہیں, آپ اوائڈ کرنے لگ پڑے ہیں, دفتر میں دل نہیں لگتا, فیملی ساری کہتی اس کو کیا ہو گیا, وہ جی بس میں نے مر جانا ہے, میں نے مر جانا. یہ نارمل نہیں ہے. ایسے بندے کو فوری طور پہ علاج کروانا چاہیے. یہ اچھا وہ اس کو دلیل دے گا, نہیں جی اللہ نے کہا ہے, رسول اللہ نے کہا ہے کہ موت کو میں تو موت کو یاد رکھ رہا ہوں. ایسا یاد رکھنا کہ آپ کی جو فرائض اور حقوق ہیں اگر وہ خراب ہونے لگ پڑے ہیں تو یہ نارمل سائن نہیں ہے. اس حالت میں آپ کو علاج کی ضرورت ہے. اور ہمیں, میں پاکستان میں تو بہت انکریج کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ ٹیبوز ختم کرنے چاہیے کہ جس طرح دل خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, کڈنی خراب ہے تو نیفرولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, لنگز کام نہیں کر رہے تو آپ پلمنالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ زندگی میں کبھی سٹریس ہے, ایسی سٹریس ہے کہ فنکشن آؤٹ ہوگی یہ لائف, یا ایسی انگزائٹی ہے کہ آپ اب کام نہیں کر پاتے, خوف طاری رہتا ہے, تو آپ کو کسی سے کنسلٹ کرنا چاہیے. اس کا صرف سلوشن نمازیں نہیں ہے. میں پھر بتا دوں, نماز سپورٹیو ہوگی لیکن علاج اپنی جگہ پہ ہے. یہ بالکل ایسے ہی کسی ڈاکٹر نے لکھ کے دے دیا کہ جی آپ کو ٹرپل ویسل ہے, آپ بائی پاس کا آپریشن کروا لیں, وہ کہ جی میں نمازوں سے ٹھیک ہو جاؤں گا انشاءاللہ, ٹینشن نہ لیں. ممکن ہے اس وقت ڈاکٹر منع کر دے کہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے, تو وہ یہ جذباتی فیصلہ ہے, ریشنل فیصلہ نہیں ہے. تو ہمیں کنسلٹ کرنا چاہیے ایسی حالت.